والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور دیگر مستورات اور معزز سامعین، قرآن پاک کی چند آیتیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے ایک فرمان گرامی تلاوت کیا گیا ہے۔ یہ بزم درس قرآن کا سلسلہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑا خیر کا سلسلہ ہے کہ ہمیں دین کی بات گھروں میں ہی سننے کے لیے مل جائے اور دین کے ماحول کو، دین کے مسائل کو، دین کے احکامات کو سن کر کے عملی زندگی میں نافذ کرنے کا موقع مل جائے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بہت سے احکامات اہل اسلام کے لیے فرمائے ہیں، اور دین اسلام کے تمام احکام ہی انسانی زندگی میں، خصوصاً مسلمانوں کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور احکامات الہیہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے موقع اور اس کا جذبہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ دین اسلام کی بات کو سننا، اللہ کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشادات عالیہ کو سننا اور ان پر عمل کی نیت سے ان کو سننا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعام ہے اس امت کے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بطور پیغمبر اور نبی اور رسول عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں بڑی شان والے، تو ان کے ارشادات بھی بڑی شان والے۔ ارشادات وہی ہیں جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے اور صحابہ کرام نے ان کو براہ راست سنا۔ ہمیں اگرچہ براہ راست سننے کا موقع نہ ملا، لیکن وہی الفاظ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے آج ہمیں پڑھنے سننے کو مل رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے۔ دین اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں
جس طریقے سے عبادات مستقل دین اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، یہ سارے عبادات کا حصہ ہیں، اور عبادات دین اسلام کا ایک حصہ ہے، جبکہ دین اسلام کے دیگر حصص جس میں معاشرتی مسائل ہیں، جس میں زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے ہیں، جس میں کاروبار کرنے کے طریقہ کار ہیں، جس میں گھر میں رہنے والی مستورات کو ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کو پہچان کر کے ان کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے چھوٹوں کے جو حقوق ہیں، بڑوں کے جو حقوق ہیں، مستورات میں مائیں ہیں تو ان کے جو حقوق ہیں یا ان پر اولاد کے جو حقوق ہیں، دین اسلام کی مختلف شعبہ جات ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ صرف عبادات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انسان بقیہ معاملات سے چشم پوشی کر لے تو یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کامل دین دیا ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی طبقے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس طبقے کے لیے احکام موجود نہ ہو یا اس طبقے کے لیے زندگی گزارنے کے اصول موجود نہ ہو۔ ہر زندگی کا ہر طبقہ، خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، جتنے بھی انسانی طبقات ہیں، ہر ایک کے لیے پھر ان کی اگلی زندگی وہ کاروبار کی لائن کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ملازمت کی لائن کے ساتھ وابستہ ہے، وہ زراعت کے پیشے کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس کے بھی احکامات اللہ رب العزت نے دین میں عطا فرمائے ہیں۔ یہ ایسا کامل مکمل دین ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں ملا، کہ اس میں زندگی کا ہر گوشہ موجود ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہماری زندگی کا فلاں شعبہ یا زندگی کا فلاں موقع جو ہے وہ ایسا ہے، دین اسلام کے حوالے سے اس میں کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری مستورات ماؤں بہنوں، قرآن پاک نے اور دین اسلام نے ہم مسلمانوں کو تمام احکام عطا فرمائے، اور ایسا کامل مکمل دین کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے کے سارے ناقص ہیں، جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں ان میں چند مخصوص معاملات ہیں، بقیہ میں ان کے حوالے سے کوئی احکام موجود نہیں۔ دین اسلام اللہ رب العزت نے اسے کامل عطا فرمایا کہ اس میں زندگی کے تمام شعبہ جات کے احکام موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، کہ جو آدمی اللہ کے دین کو برحق سمجھ کر کے اور اس کو جان کر کے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اس آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا جو ان چیزوں سے اندھا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کیا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں۔ جو دین اسلام سے دور ہے وہ اندھے کی مثال ہے، اور جو دین اسلام کا پیروکار ہے، دین اسلام پر عمل کرنے والا ہے، وہ انسان بینا ہے، آنکھوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی علامات بتلائی ہیں جن کو اللہ کے کلام میں عقل مند شمار کیا ہے۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند انسان جو ہیں وہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب یہ عقل مند کون ہے جن کو قرآن پاک عقل والا کہتا ہے، جن کو قرآن پاک سمجھدار کہتا ہے، جن کو اللہ نے سمجھدار کہا ہے؟ یہ کون انسان ہیں؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، ان کی پہلی نشانی علامت یہ ہے کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدے کیے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اب ایک وعدہ تو وہ ہے جو عالم ارواح میں انسانوں سے ہوا،
ہر انسان کی روح نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا جب اللہ کی طرف سے پوچھا گیا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں کی روح نے یہ بات واضح کی اور بیک زباں ہو کر کے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ہم اس بات کے معترف ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ تو ایک وعدہ وہ ہے، اب جب یہ وعدہ کر لیا تو مالک کی طرف سے جو احکام دیے گئے ان پر عمل پیرا ہونا، یہ وعدے کے مطابق اس وعدے کا ایفا ہے۔ وعدہ تو کر لیا کہ آپ واقعتاً ہمارے رب ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا ہم دل و جان سے اس کو مانیں گے، اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے جو وعدہ انسان نے کیا ہے، عقل مند باشعور انسان یعنی مسلمان انسان اس وعدے کا وفا کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے وہ وعدہ جو آج میں اور آپ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے مسلمان سے کرتے ہیں، اگر ان کا پورا کرنا گناہ کے زمرے میں نہ آتا ہو تو ایسے وعدے کا پورا کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ وہ وعدہ خلاف نہ بنے، وہ وعدہ کو وفا کرنے والا بنے۔ تو عقل مند انسان کی اللہ نے نشانی بتلائی ہے، سمجھدار انسان کی علامت بتلائی ہے کہ وہ وعدے کا ایفا کرنے والا ہے، خواہ وہ وعدہ اللہ سے کیا ہو یا وہ وعدہ اپنے جیسی مخلوق انسان سے کیا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم اس شرط پر اور اس وعدے پر پورا نہیں اتر رہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی ہم سے چوک رہے ہیں، ہم ان کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ سینکڑوں وعدے کرتے ہیں۔ کیا مرد کیا عورت، ہم سب ہی معاشرے کا حصہ ہیں اور سب ہی اس کوتاہی میں مبتلا ہیں۔ وعدہ کے خلاف ہو جانا ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی کی حامل ہی نہیں بات یہ کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اس کا پورا ہونا ہے، نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ عقل مند سمجھدار انسان، جس کو اللہ سمجھدار کہہ رہے ہیں، وہ انسان ہے جو وعدے کو پورا کرے۔ تو عقل مند انسان کی پہلی نشانی یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے، اس طریقے سے مخلوق سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ ولا ينقضون المیثاق، جو عہد و پیمان لوگوں میں ہوتے ہیں یا اپنے خالق سے بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ سے بھی بندہ وعدے کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی پریشانی آ گئی گھر میں، اب نماز پڑھ کر کے اللہ کے حضور میں ہم وعدہ کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی عہد کرتی ہیں، مرد حضرات بھی اس میں اس طریقے سے عمل کرتے ہیں، اللہ میری فلاں مصیبت سے میری جان چھڑا لے، میں تیرے حکموں پر پورا عمل کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، میں منت مان رہا ہوں۔ تو یہ وعدے کر رہا ہے ولا ينقضون المیثاق، عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ عقل والوں کی نشانی ہے کہ عہد و پیمان کو نہ توڑنا بلکہ ان کو پورا کرنا۔ آج ہماری زندگیاں کتنے عہدوں کو، کتنے وعدوں کو ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہم قدم قدم پر جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور مشکل مرحلہ آ جاتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، اللہ اب سے تو جناب جو پہلے زندگی گزر گئی بہت سی نافرمانیاں ہوئی ہم سے، لیکن اب ہم تیرا پکا وعدہ کرتے ہیں تجھ سے کہ تیرا جناب ہم فرمانبردار بنیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، جو ہی وہ تکلیف دہ مرحلے گزرتے ہیں اور وہ مصائب اور مشکلات کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، ہم رفتہ رفتہ ان وعدوں کو اور ان عہدوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو ان کو بھولنا، فراموش کرنا، یہ سمجھدار انسان کی نشانی نہیں ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کے اس احسان کو فراموش نہ کرے بلکہ اس محسن کے احسان کو یاد رکھے اور ہمیشہ اپنے محسن کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو یہ علامات عقل والے لوگوں کی بتلائی ہوئی ہیں، ان خصوصیات کو، ان علامات کو، ان نشانیوں کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے۔ ہم کردار کے غازی بنے، مرد ہو یا عورت، خواہ وہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہو، کبھی بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہ توڑے، کبھی بھی کسی عہد کے خلاف نہ کرے۔
تو یہ عقل والا ہوگا۔ اور فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ تیسری علامت ان لوگوں کی جن کو قرآن پاک عقل والا کہتا ہے، جن کو اللہ کے کلام میں عقل مند شمار کیا گیا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جن کے بارے میں ان کو حکم دیا ہے کہ یہ ان کو ملائیں گے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ملائیں۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف حقوق العباد کی طرف ہی دوڑے رہیں اور حقوق اللہ کو فراموش کر دیں، یا حقوق اللہ کو پورا کریں اور حقوق العباد کو فراموش کر دیں، نہیں، دونوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اس نے حق رکھا ہے اس حق کو پورا کرنا۔ اب انسان کو اپنے جیسے انسان کے ساتھ معاملات ہیں، ان کو ملانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، ان کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل من قطعک، صلہ رحمی کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رشتے ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ تو صلہ رحمی کرنا یہ عقل والے انسان کی نشانی ہے، وہ سمجھدار مرد و عورت ہے جو رشتوں کو توڑتا نہیں بلکہ اس کو جوڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ اس تعلق اور رشتے کو جوڑے رکھ۔ آج ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ جو میرے ساتھ جوڑے گا میں اس کے ساتھ جوڑوں گا، جو مجھ سے جو ہے ٹوٹے گا دور ہوگا میں بھی اس سے دور ہو جاتا ہوں۔ کوئی ایک بالش دور ہوتا ہے میں اس سے 2 فٹ دور ہو جاؤں گا، اس لیے کہ اس نے جب مجھ سے دوری کر لی ہے تو میں کیوں اس کو اپنے قریب لگاؤں، میں کوئی اس سے کم ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے قطع رحمی کی ہے تو میں بھی قطع رحمی کر رہا ہوں۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا صل من قطعک، اگر کوئی بھائی تجھ سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے تو تو اپنی طرف سے یہ کام نہ کر، تو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر۔ حتی الامکان اللہ کی رضا کے لیے اگر تجھے نیچا بھی ہونا پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے نیچا ہو کر کے اس سے صلہ رحمی کرو، قطع تعلق ہی نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل میں اسی تیسری خصوصیت کا، تیسری علامت اور نشانی کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو رشتوں کو توڑتا نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتوں ناتوں کو برقرار رکھتا ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر شیطان درمیان میں کوئی ایسا معاملہ کھڑا بھی کر دیتا ہے تو سمجھدار انسان فوراً اس رکاوٹ کو، اس حائل کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے رشتہ، یہ تعلق برقرار رہے، بحال رہے، اس میں کسی قسم کا رخنہ نہ آئے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انسان کی تعریف فرمائی اور اس کو حکم فرمایا، امت کے لیے حکم ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے۔ آج ہم دوسروں کی بدخویاں، غیبت اور چغلیاں کر کے اور ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت کے بیج بو کر کے دراصل رشتوں کو ختم کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے نہیں۔ اللہ رحمان کی طرف سے تو یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا کہ جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرے تو اس سے صلہ رحمی کر، اس تعلق کو جوڑ لے، اس کو توڑنے کی کوشش نہ کر۔ اور فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ لوگ عقل والے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، خشیت الہی ان کے وجود میں محسوس ہوتی ہے۔ اپنے رب کا جب تذکرہ آتا ہے، قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں ہے کہ جب رب کا جب تذکرہ آئے تو ان کے دل کانپ جائیں کہ میرا مالک کا حکم ہے، میرے مالک یہ کہتے ہیں، میرا رب یہ مجھ سے چاہتا ہے، تو وہ اس کا دل دہل جائے، کانپ جائے۔ تو یہاں بھی فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بٹھائے، وہ انسان عقل والا ہے، وہ انسان سمجھدار ہے۔ آج بھائی سمجھدار ہونے کا تو ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا ہے میں کم عقل ہوں، میں بے وقوف ہوں، میری عقل تھوڑی ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا آپ کو۔ جس سے بھی آپ پوچھ لیں وہی کہے گا سب سے زیادہ عقل مند تو میں ہی ہوں۔ لیکن قرآن پاک جن کو عقل والا کہہ رہا ہے، اصل عقل والا تو وہ ہے،
اور قرآن پاک کہنے کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ اس کو عقل والا کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو مالک کائنات، انسانوں کے خالق، عقل والا اس انسان کو کہتے ہیں جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، چوتھی وصف اور چوتھی علامت اور چوتھی نشانی عقل والوں کی یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنے رب کا ڈر اور خوف موجود ہے۔ ہر قدم پر یہ نہیں دیکھتے کہ فلانا دیکھ رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، بھئی رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس کے ذہن میں فوری طور پر یہ بات ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہے پھر بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ دن کے اجالے میں ہے، بند دروازوں میں ہے، بند کمروں میں ہے، پھر بھی یہ سوچ رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے رب کا ڈر اور خوف رکھنا یہ بھی عقل والوں کی نشانی ہے۔ اور فرمایا پانچویں نشانی یہ ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، ہر وقت اس کو اس بات کی فکر لگی رہے کہ دنیا تو گزر جائے گی، لیکن کل قیامت کو جب حساب و کتاب کا میدان لگے گا، جب میزان عدل قائم ہوگا تو میرے حساب کا کیا بنے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو میرا اعمال نامہ جو ہے خراب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت و فرمانبردار لوگ ہوں گے، جو کامیاب لوگ ہوں گے، ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو ناکام ہوں گے، اللہ کی ناراضگی مول لیے ہوئے ہوں گے، ان کو اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو انسان کی، مسلمان کی، مرد کی، عورت کی ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ، میرا کل کا معاملہ، حساب و کتاب کا جو ہے معاملہ میرا خراب نہ ہو جائے۔ جب ہم مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی اور یہ علامت عقل والوں کی جو ہے ہمارے اندر پائی جائے گی تو ہم واقعتاً اللہ کی رضا بھی حاصل کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے جو نشانی اور علامت بتلائی گئی ہے عقل والوں کی، ان کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آدمی تجھ پر ظلم اور زیادتی کرے اس کو محض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک آدمی کمزور ہے، ایک آدمی کمزور ہے اور اس پر کسی طاقت والے نے ظلم اور زیادتی کر لی ہے، تو اگر وہ معاف کرے گا تو اگرچہ اس کو بھی ثواب ہے، لیکن کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس انسان کا ہے کہ طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے برابر ہم پلہ ہے، کچھ نہ کچھ اس کو جواب بھی دے سکتا ہے، لیکن محض اللہ کی رضا کے لیے وہ معاف کر دے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس بات کو، اس کے ظلم اور زیادتی والے معاملے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصف بتلائی ہے عقل والوں کی وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ۔ اصل انسان، اصل کامل مسلمان وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کی جائے تو اس کو درگزر کر دے محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اور فرمایا قرآن پاک میں چھٹی نشانی عقل والے لوگوں کی، سمجھدار انسانوں کی اللہ نے بیان فرمائی وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ۔ مشکلات آتی ہیں، ہر معاملے میں مشکلات آتی ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی آتی ہیں۔ کاروبار جو انسان کرتے ہیں، دکان پر دکاندار بیٹھا ہے تو سطح بہار ایک جیسے نہیں ہوتے دن، کسی دن کمائی ہوتی ہے، کسی دن آمدن ہوتی ہے، کسی دن پرافٹ ہوتی ہے، کسی دن نہیں ہوتی، کسی دن کوئی بھی سیل نہیں ہوتی، بیچارہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دکان کو چھوڑ دے کہ مجھے گھاٹا پڑ رہا ہے، مجھے یہ نا کوئی پرافٹ نہیں ہوئی ہے، مجھے کوئی آمدن نہیں ہوئی، میرے سامان نہیں بکا، برابر وہ دکان پر جاتا ہے اور دکان کو چلاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے دین کا معاملہ فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اگر کوئی مشکل آ جائے۔ اب اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ سچ بولنے سے، ایمانداری کا معاملات اختیار کرنے سے، عبادات اختیار کرنے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ، بھلائی اور خیر کا معاملہ کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے کسی بھی معاملے میں سچ کا معاملہ اختیار کرنا، سچ بولنا، صداقت کو اختیار کرنا، اس سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاشرے میں رہتے ہوئے ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ بس اوقات انسان جو ہے وہ پریشان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دشمن جو ہے اس کو پریشان کرتا ہے۔ ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم مسلمانوں کو پریشان کرے گا۔ تو اس پریشانی کے عالم میں، مصیبت میں، تو انسان جب صبر کرے گا تو اس صبر کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کتنا اجر و ثواب دیا جائے گا؟ دیکھیے، جتنی بھی عبادات ہیں، ہر عبادت کا اجر و ثواب اللہ نے متعین فرمایا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے اس کے بارے میں خود خالق کائنات یہ کہتے ہیں کہ میں بغیر حساب اس کو اجر دوں گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ ہم صبر کرنے والے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے۔ اللہ مالک الملک ہیں، پوری دنیا کے خزانے ایک طرف، اور اللہ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے انسان ہیں کائنات میں، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک، یہ سارے کے سارے اللہ سے مانگیں تو جتنا انہوں نے مانگا وہ بھی اور 10 گنا مزید بھی ان کو دے دیا جائے تو اللہ کے خزانوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنے وسیع خزانے والے وہ رب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے، ہمیں راضی کرنے کے لیے جو انسان صبر کرتا ہے اس کو ہم بغیر حساب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری مائیں، بیٹیاں، مشکلات، پریشانیوں میں بے صبرا نہیں ہو جانا چاہیے، صبر کا دامن چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ آج تھوڑی سی مشقت آئی، کوئی بیمار ہو گیا، اس پر ہم جو ہے صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی نقصان ہو گیا تو اس موقع پر ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صبر کرنے پر، برداشت کرنے پر، اور محض اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنے پر اجر و ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اجر و ثواب بھی اتنا بغیر حساب، بغیر کسی تعداد گنتی کے۔ جب اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی گنتی اور ان کا حساب نہیں ہے تو میں اور آپ تو جنہیں اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ۔ اب یہ 6 نشانیاں عقل والوں کی بیان فرمائیں جو انسان کی معاشرتی زندگی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور ان کے بعد 7ویں نشانی اللہ نے بیان فرمائی جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ عبادات کے حصے میں سے یہ 7ویں نشانی اللہ نے بیان فرمائی کہ عقل والا وہ ہے جو اپنی جمین نیاز کو، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے سر پر سجود ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کا وقت ہے اس وقت۔ یہ نہیں ہے کہ وقت گزر گیا بعد میں پڑھ لی، کوئی بات نہیں، جو وقت ہے الصلاۃ لوقتها، نماز کا جو وقت ہے اس وقت اس کو ادا کرنا، اصل یہ اقامت صلاۃ ہے۔ نماز کو وقت پر پڑھنا اور اس طریقے سے پڑھنا جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی اور پھر پڑھی تو یہ عالم ہوتا تھا کہ جب نماز کے قیام میں کھڑے ہوتے تو اتنے پرسکون کھڑے ہوتے، اتنے پرسکون کھڑے ہوتے کہ چرند پرند اڑتے ہوئے وہ ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے، یہ سمجھ کر کے یہ تو کوئی تنا ہے، انسان نہیں ہے۔ آج ہماری نمازیں بھی ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنی اس نماز پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں، لیکن ہماری نماز کیا اس معیار کی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبادت اس انداز سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آج کوئی معمولی سا افسر ہمارے سامنے آ کھڑا ہو تو ہم اس کے سامنے ایسے سیدھا کھڑا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ
پاؤں اگر تھک جائے تو اس کو حرکت دینا بھی گوارا نہیں کرتے کہ افسر صاحب سامنے موجود ہیں۔ اللہ تو مالک الملک ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہو اور ذہن میں کیا ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو دل کی بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، دل کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب امتیوں کا کام ہے کہ اللہ کے حکم کو مانے جس طریقے سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ فرما رہے ہیں ایسی عبادت کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ درجہ قائم نہ ہو تو کم از کم اتنا تو سوچ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر حالت میں انسان کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ انسان کے دل میں کیا خیالات اور کیا پروگرامات ہیں ان کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو جو عبادت کرنی ہے وہ ایسی کرنی ہے کہ گویا کم از کم اللہ ہمیں ہر حالت میں دیکھ رہے ہیں، اور میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس انداز سے پرسکون ہو کر کے جب نماز پڑھی جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی، اور اس نماز کے بعد جب انسان نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے گا تو اللہ رب العزت اس نماز کے طفیل بندے کی بہت سی پریشانیاں جو ہے وہ ختم فرما دیں گے، بہت سے اس کے مسائل اور اس کے جو ہے معاملات کو حل فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا ساتویں نشانی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اقاموا الصلاۃ، اللہ کی عبادت نماز کو قائم کرتے ہیں، گویا نماز کا جیسا حق ہے اس طریقے سے نماز کو پورا کرتے ہیں۔ کہیں بھی قرآن پاک میں نماز پڑھنے کے لیے یہ نہیں کہا اقرأوا الصلاۃ نماز کو پڑھتے ہیں، بلکہ یا افعلوا الصلاۃ نماز کا عمل کرو، نہیں، بلکہ ہر جگہ پر یہی کہا اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ۔ تو یہ جو جملہ ہے اقامت الصلاۃ کا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نماز کا ادب و احترام، جو اس کے سنن واجبات مستحبات، ان تمام سنن واجبات و مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو نماز سمجھ کر کے پڑھنا، اور یہ سوچ کر کے پڑھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس ترتیب سے ہم نماز کو ادا کریں گے اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری خوشنودی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب جب امتی نماز اچھے طریقے سے ادا کرے گا، امتی نماز جو ہے وہ اہتمام سے پڑھے گا، امتی نماز کو نماز سمجھ کر کے پڑھے گا، امتی نماز کو اس طریقے سے پڑھے گا کہ رب اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے جو ہے اس کا تذکرہ کریں گے تو یقیناً اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ تو فرمایا ساتویں نشانی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، یہ بھی عقل والے لوگوں کی نشانی ہے، سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔ اور فرمایا آٹھویں نشانی یہ ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ پوشیدہ طور پر بھی ظاہری طور پر بھی جیسے بن پائے، جو کچھ بن پائے اپنی ہمت بساط کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہیں۔ یہ مال کی عبادت میں سے اللہ رب العزت نے یہاں عمل کرنے والے عقل والے لوگوں کی نشانی بتلائی ہے کہ سمجھدار وہ انسان ہے کہ جس مالک کا وہ کھا رہا ہے، جس مالک نے اس کو مال دیا ہے، جس مالک نے اس کو دنیا کی آسائش و آرام کی نعمت عطا فرمائی ہیں، وہ اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پر، اپنے مالک کے نام پر جو ہے وہ وقف کرے، خرچ کرے، اور اس کو غریب غرباء میں، مساکین میں، مساجد پر اور دیگر خیر خواہی اور رفاعی کاموں میں جو ہے وہ خرچ کرتا رہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ سمجھدار انسان ہے، کہ اس لیے کہ اس نے اس فانی زندگی کے لیے نہیں،
آخرت کی زندگی کے لیے سوچا ہے جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی جو ہے اس کا اختتام نہیں ہوگا، ایسی زندگی کے لیے اس نے جناب وہ نیکیاں اور اجر و ثواب سٹور اور ذخیرہ کرنے کا سوچا ہے۔ فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً۔ اور 9ویں نشانی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عقل مند لوگوں کی، سمجھدار لوگوں کی یہ بتلائی ہے۔ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ۔ کوئی گالی دے رہا ہے، اس کا جواب یہ نہیں کہ تو بھی گالی دے، اس کا جواب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں بھی اس نے ایک دن میں اس کو 2 دوں، نہیں، یہ تو زیادتی ہو جائے گی۔ بلکہ عقل مند اور سمجھدار وہ انسان ہے جو اپنے اوپر برائی کا لیبل نہ لگانے دے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اوپر برائی کا لیبل نہ لگنے دے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے منہ سے بھی گالی نکلی ہے، یار یہ تو نمازی ہے، اس کے منہ سے بھی گالی نکلی، یہ تو یہ نا بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کے منہ سے بھی برائی کی بات نکلی ہے۔ نہیں، فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ۔ اس انسان کی سمجھدار ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، جھوٹ کا بدلہ سچائی کے ساتھ، غلطی کا بدلہ جو ہے نا بھلائی کے ساتھ وہ دے، اور وہ برابری نہ کرے کہ دوسرا جو ہے نا اس نے ظلم اور زیادتی کی، اس نے گالی دی تو میں بھی گالی دوں، اس نے جو ہے مجھے برا بھلا کہا میں بھی اس کو برا بھلا کہوں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، جیسے وہ برا ہے ایسے ہی جو ہے جواب دینے والا بھی برا ہے، تو دونوں برابر ہو گئے۔ اس لیے قرآن پاک عقل مند اور سمجھدار لوگوں کی نشانیاں یہ بتلا رہا ہے کہ وہ انسان ایسا ہو کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی نے اس کو برا بھلا کہا، تو اس کے جواب میں وہ برا بھلا نہ کہے، بلکہ اچھائی کے ساتھ اس کو جواب دے، اچھائی کے ساتھ اس کو جواب دے، اس کو اچھا کلمہ کہے، اس کو یہ بات نصیحت کی کہہ دے۔ بھائی گالی دینا اچھی بات نہیں، معاملات اپنی جگہ پر، لیکن گالی دینا اچھی بات نہیں، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں، اور کسی کو جو ہے برا بھلا اور بکھاڑنا یہ اچھی بات نہیں۔ جب اچھی بات آپ اس کو بتلائیں گے، یقیناً اس کا دل بھی آہستہ آہستہ موم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے دیکھو یہ علامتیں بتلائی ہیں عقل والے لوگوں کی، تو جو ان نشانیوں کو اپنانے والا ہے، قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے آیتوں کی، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ان نشانیوں کو، دین کو سمجھ رہا ہے، وہ گویا کہ بینا ہے، آنکھوں والا ہے، نظر والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور جو دین اسلام کی ان احکام کو نہیں دیکھ رہا، نہیں پتا، نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتا، وہ گویا کہ اندھا ہے، نابینا ہے، اس کی آنکھ ہی کام نہیں کر رہی۔ جیسے اس کی ظاہری بینائی کام نہیں کر رہی، ایسے ہی اس کی دل کی بینائی بھی کام نہیں کر رہی۔ تو ایسے انسان کو اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہماری یہ ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، مستورات کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ درس قرآن کا جو سلسلہ ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں صرف کھا لینا، پہن لینا اور وقت گزار لینا یہ کام نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داریاں تو بھائی جانور بھی ادا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے کھانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے آرام کی فکر کرتے ہیں، اور ان کو کوئی غم نہیں، نہ ان کو یہ فکر ہے کہ میں نے بھی کسی کو جواب دینا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ذمہ دار بنایا ہے، اور اس ذمہ داری کا اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار ہے ہر انسان، اور اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا ہاں بھی تو نے اپنے ماتحتوں کا حق ادا کیا نہیں کیا۔ آج ہم صرف اپنی ذمہ داریاں، اپنا حق لینا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، اس بات کو سن لیں، دین اسلام ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمارے ذمہ جن کے حقوق ہیں ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ کل قیامت کو ہم سے کوئی یہ نہ کہے، یا اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہا جائے کہ جناب اس کے ذمہ فلانے کے حق ہیں، اس کے ذمہ اولاد کے حق ہیں، اس کے ذمہ ماں باپ کے حق ہیں، اس کے ذمہ خامد کے حق ہیں، اس کے ذمہ جناب بیوی کے حق ہیں۔ ہمیں کوئی جناب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے والا فرشتہ یہ اعلان نہ کرے، بلکہ ہم
حقوق کے حوالے سے ایسے بے باک ہو کر کے اس دنیا سے جائیں کہ کل قیامت کو ہمارے ذمے کسی کا حق نہ ہو، اور اگر کسی کے ذمے ہمارا حق ہے تو یہ تو فائدہ ہوگا کہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہمارے گناہوں کی لسٹ میں کمی آئے گی۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی فکر کرنی چاہیے، زبان کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ یہ زبان جو منہ کے جبڑوں کے اندر ہے، یہ زبان خود تو کہہ دیتی ہے لیکن تکلیف سہنے کے لیے پورا وجود ہوتا ہے۔ تو اس انسان کی اس زبان سے اس کا پورا وجود روزانہ پناہ مانگتا ہے، اور زبان سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے خدا کا واسطہ تو کہہ کر کے چھپ جاتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے توفیق بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی عطا فرمائے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، روزانہ صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنی اللہ کی اطاعت ہے، کتنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پائی جاتی ہیں، اور کتنی ہمارے اندر نافرمانی پائی جا رہی ہے۔ روزانہ جب ہم محاسبہ کریں گے تو ایک نہ ایک دن رفتہ رفتہ کم ہو کر کے نافرمانیوں کی لسٹ کم ہو جائے گی، اور اطاعت و فرمانبرداری اور سنتوں پر عمل کرنا اس کی لسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور یہی انسان سے اور مسلمان سے مطلوب ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنتوں کے مطابق ڈھالا جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں یہ ہمارے لیے لازمی ہیں، سنتیں ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، سنتوں کو اپنانا اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں ڈھالنا مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس حوالے سے فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے، کاروبار انسان کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، اگر 2-4 دن، ہفتہ 15 دن کوئی بھی پرافٹ اس کو نہ ہو رہی ہو، نقصان میں جا رہا ہو، چھوڑتا نہیں بلکہ دوست احباب سے مشورہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے کہ میرا کاروبار خسارے میں جا رہا ہے، اور پھر جس چیز کی نشاندہی ہو اس کو دور کر کے بندہ اپنے لیے بھلائی چاہنے کی کوشش کرتا ہے، اور اچھے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہم بحیثیت مسلمان اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اور روزانہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے یہ دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان کتنی ہماری زندگی میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، کتنی اللہ کی اطاعت ہے۔ جب نافرمانی نظر آئے تو اس پر توبہ استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی تو معاف کر دے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ اللہ اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں اس گناہ اور نافرمانی سے بچنے کی، اور پھر آہستہ آہستہ اطاعت شعار بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔